بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہت بڑی سعادت مندی اور خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے جن طلباء نے الحمدللہ قرآن کریم حفظ کیا ہے اور یہاں پر 2 سالہ کورس بھی مکمل کیا۔ ان بچوں کے لیے بھی یہ سعادت، خوش قسمتی اور مبارک بادی کا باعث ہے یہ مرحلہ، اور ان کے والدین کے لیے بھی، عزیز و اقارب کے لیے بھی، خاندان اور لواحقین کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بچوں کو خوشی ہوتی ہے، ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہم جو استاد ہوتے ہیں نا، ہم استادوں کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے راستے کے لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ استادوں کے ساتھ ساتھ مدرسہ اور ادارے کے منتظمین کے لیے بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے کے معاونین ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، احباب ہیں، اپنے رزق کو، رزق حلال کو، اپنے حلال مال کو دین کی تبلیغ، تعلیم، نشر و اشاعت اور اس کے پڑھنے، پڑھانے، تعلیم اور تعلم پر جو اپنے رزق کو، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور قرآن کا علم حاصل کر کے آگے پھر دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ جیسے وہ سب سے خیر ہیں، انسان کے رزق میں سے، انسان کے مال میں سے بھی سب سے خیر رزق وہی ہے، سب سے اعلیٰ، افضل اور بہترین رزق وہ ہے جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے پہ صرف ہو جائے، جو دین کے علم کے پڑھنے اور پڑھانے پہ صرف ہو۔ وہی مال ہی، وہی رزق ہی انسان کے لیے سب سے زیادہ خیر ہے۔ اور وہ اوقات، وہ لمحات انسان کے، جیسے محترم قاری صاحب خطیب پاکستان فرما رہے تھے نا کہ اپنے اپنے حساب سے آپ لوگوں نے وقت نکالنا ہے، اپنی مصروفیات کو بھی جاری رکھیے، اپنے دنیاوی کام کاج کو بھی جاری رکھیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ضروریات دین ہیں ہماری، جن عقائد کو ہم سب کے لیے جاننا، ماننا، یقین رکھنا ضروری، ان کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ رکھنا ضروری، ان کے مطابق وہ اعمال، عبادات کے جو ہمارے لیے فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، نفل ہیں، مستحب ہیں، ان کا جاننا ضروری۔ وہ حلال جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے حلال قرار دیا، اس کا جاننا ضروری ہے، اور جو حرام ہے ان کا جاننا بھی، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے وہ اوقات اور وہ لمحات بھی سب سے خیر، سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ ہیں جو قرآن اور حدیث کا علم پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اوقات و لمحات ہمارے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے بات سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی زیادہ عظمت عطا فرما دی۔ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتہ کون ہے؟ بولیں، سب سے افضل فرشتہ کون ہے؟ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم انبیاء تک لے کر آنے والا کون تھا؟ جبرائیل تھا۔ اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کے علم کو لے کر نبیوں تک آیا، تو اللہ کا وہ علم جو نبیوں ساروں کے پاس آیا وہ اس کے پاس تھا، اس لحاظ سے جبرائیل سب سے اعلیٰ۔ نبیوں میں سے نبی کون سب سے اعلیٰ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وجہ کیا ہے؟ انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ واخشاکم للہ، کہ فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا ہوں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان سب سے زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے شان اور مقام بھی سارے نبیوں میں کیا بنا دیا؟ اعلیٰ۔ اور نبی کے بعد سب سے افضل ذات اور شخصیت کس کی ہے؟ جی بولے، ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے، امت کے سب سے خیر، سب سے اعلیٰ ترین شخصیت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم تھا، وہ کس کے پاس تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق، اس لیے وہ سب سے اعلیٰ۔ یاد ہے نا جب آخری دنوں میں ایک بوڑھی عورت آئی تھی، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ایک بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتی غدن، کل آنا، کل آ کر پوچھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت وہ دیکھ رہی تھی کہ آپ تعنی الموت، کہ کل آؤں علم اجد کا، اور آپ موجود نہ ہوں، وفات پا چکے ہوں، فَأَيْنَ أَنَا آتی، پھر کس کے پاس آؤں؟ فرمایا فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، پھر ابی بکر کے پاس آ جائیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ جانتے ہیں کہ امامت کا حقدار کون ہے؟ اعلمہم، جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم کیا ہے؟ سب سے زیادہ۔ تو نبی نے اپنے مصلی پر کائنات کے سب سے بڑے علم والی ذات اور شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے ممبر اور محراب اور مصلی کا وارث بنایا۔ تو ابو بکر صدیق علم کی بنا پر عظمت ہے، علم کی بنا پر۔ اور انسان کا میں نے کہا نا کہ مال بھی وہی اعلیٰ، مال بھی وہی اعلیٰ جو اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے پڑھنے کے لیے، قرآن کے پڑھانے کے لیے جو صرف ہو جائے، خرچ ہو جائے۔ جب انسان کے اوپر موت آئے گی نا، اپنے بھی عزیز و اقارب اٹھا کر گھر والے بھی یتبع اہلہ، وہ بھی ساتھ جائیں گے، گھر کے کچھ کھیس اور دریاں، یتبع مالہ، مال بھی ساتھ جائے گا۔ اور جب یہ لے کر جا رہے ہیں وہ میت، اپنے ساتھ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو بھی لے کر جا رہے ہیں۔ قبر میں پہنچتے ہیں جب عزیز و اقارب بھی، رشتہ دار بھی، وہ واپس آ جاتے ہیں، کھیس اور دوہریں اضافی کفن کے علاوہ وہ بھی واپس آ جاتی ہیں۔ یرجع اسنان ویبقى عملہ، انسان کے ساتھ وہی عمل باقی رہے گا جو علم کی بنیاد پر ہوگا، جو علم کی بنیاد پر، کہ ما تلیتا ولا دریتا، فرشتے بھی پوچھیں گے کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی علماء سے بھی نہیں پوچھا تھا، نہ خود کچھ تلاوت کی، نہ کچھ خود پڑھا، نہ کسی سے پوچھ کے کوئی راستہ راہبری اور رہنمائی حاصل کی۔ وہی عمل قبر میں انسان کے ساتھ کام آئیں گے جو علم کی بنیاد پر ہوں گے، جو علم کی بنیاد پر ہوں گے۔ ہاں لا ادری، بس سنی سنائی باتیں، اقول ما یقول الناس، نہیں، کامیابی اور کامرانی اس مرنے والے کی تب ہوگی جب اس کی موت اور اس کی زندگی پوری علم کے ساتھ عمل کرتے ہوئے گزری ہوئی ہوگی۔ تو پھر مال بھی واپس اور گھر والے بھی واپس، انسان کا ایمان، اس کا علم، اس کا عمل ہی اس کے ساتھ قبر میں ہوگا۔ ہاں، اور وہ عمل جو عمل صدقہ جاریہ کے طور پر انسان کر کے گیا ہوگا، وہ پھر مر بھی چکا ہے، قبر میں دفن ہو چکا ہے، بھولنے والے بھول چکے، وہ وراثت جو باپ چھوڑ کے گیا اولاد نے بیچ دی، آگے فضول کاموں میں، گناہوں میں، عریانی، فحاشی، بے دینی، نیٹ اور برے کاموں میں لگا دی۔ لیکن جو مسجد میں لگائے تھے، مدرسے میں لگائے تھے، طلبہ پہ لگائے تھے، قرآنوں پہ لگائے تھے، حدیثیں لے کر دی تھی، ان مسکین طلبہ کے کھانے پینے اور روٹی کا انتظام کیا تھا، یہ جب تک بھی پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، اپنے شاگرد آگے بناتے رہیں گے، ان کے شاگرد آگے شاگرد بناتے رہیں گے، یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ تو وہ ایک روٹی جو ان کو تم نے کھلائی تھی، اس کا ثواب قیامت تک تمہیں ملتا رہے گا۔ یہ تو ایک چین ہے۔ ان طلبہ نے بخاری شریف مکمل کی، ماشاءاللہ۔ کتنے ہیں یہ لوگ؟ جی اس جگہ پر 14 ہے۔ محمدیہ میں کتنے ہیں؟ رحمانیہ میں کتنے ہیں؟ جامعہ اسلامیہ میں کتنے ہیں؟ مرکز ابن قاسم میں کتنے ہیں؟ یہ تو میں ملتان کی باتیں کر رہا ہوں نا۔ اللہ پوری دنیا کے اندر اگر تعداد جمع کی جائے تو وہ لاکھوں میں جا کر پہنچے گی۔ یہ جتنے طلبہ نے بخاری اس سال پڑھی ہے، مکمل کی ہے اپنے اپنے مدرسوں میں، چلو وہ دورہ حدیث والے بھی ساتھ ملا لو، دورہ حدیث والے بھی جو دورے کی حالت میں پڑھتے ہیں، حدیث کو دورے کی حالت میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا حدیث کیا ہے مگر دورہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی جیسے دورے میں بھنگ کوٹی جا رہی ہے، نہ بھنگ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ دورے کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دورے کے اندر ہی جی ہاں ہوش و حواس، ایک بندہ کہتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں اللہ دم کے لیے، جی مریض آئے انہوں دورہ ہویا ہے، اور دورے کی حالت میں جو انسان بخاری پڑھے گا، مسلم پڑھے گا، ترمذی پڑھے گا، جی پھر کیا ہے، ان کو بخاری کی حدیث بتاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بھی بخاری میں ہے،
جی کیونکہ بیچاروں نے دورے کی حالت میں پڑی ہوئی ہوتی ہے. جی یہ حدیث تو مسلم میں ہے مگر باب پڑھا باب نہیں باب کا تو پتہ نہیں ہے, لگتا ہے کہ پڑی ہوئی ہے لیکن پڑی دورے کی حالت میں, اس لیے پتہ نہیں ہوتا نا. جو وہ اسکنوا فی الصلاۃ والی ہے نا کہ نماز کے اندر سکون کیا کرو سرکش گھوڑوں کی, اب حدیث پڑھی مگر باب جی اللہ اکبر. الامر بالاشارۃ بالید عند السلام, کہ سلام کے وقت اشارے کے لیے یہ حدیث ہے, رکوع کے لیے نہیں. یہ پڑے ہی دورے کی حالت میں ہو تو پھر بیچارے عمل کیا کریں گے جی. تو میرے بھائیوں ان کو بھی ساتھ ملا لو تو تعداد لاکھوں سے بڑھ جائے گی جنہوں نے بخاری مکمل کی ہے اس سال میں شروع سے لے کر اخیر تک. بعض مدارس میں 2 سال میں صرف اکیلی بخاری پڑھائی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں جتنے لوگوں نے بخاری مکمل کی, کیا اس دفعہ جتنے لوگوں نے بخاری مکمل کی امام بخاری کو بھی اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا جی؟ جب سے لکھی ہے تب سے آج تک کتنے ہی لوگ, کتنے ہی طالب علم, کتنے ہی علماء بخاری پڑھ کے گئے ہیں, ان کا ثواب بھی کس کو مل رہا ہے جی؟ امام بخاری کو, اور قیامت تک ملتا رہے گا. قیامت تک ہم نے جن سے پڑھا اور چند باتیں آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی علم کی کر رہے ہیں, اللہ ان کو ثواب نہیں دے گا. جن ماں باپ نے آپ کو اس راستے پہ لگایا ہے ان ماں باپ کو اللہ راہ نہیں جی. جن لوگوں نے اپنا مال اپنا رزق آپ کے اوپر لگایا اللہ ان کو اجر نہیں دے گا جی؟ دے گا یا نہیں دے گا؟ بولو دے گا یا نہیں دے گا؟ ماشاءاللہ مخیر احباب بھی موجود ہیں. میں چونکہ خود بذات خود ایک مدرسہ چلا رہا ہوں اور مہنگائی کے اس دور میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک گھر کو چلانا کتنا مشکل ہے موجودہ دور میں. ایک گھر کو چلانا ہے, گھر کے چند افراد ہوتے ہیں, 5 ہیں, 7 ہیں, 10 ہیں, 15, بس اتنے. یہ مدارس کے اندر جو اتنے طلباء ہیں, اور میرے بھائیوں یہ ہمارے 10 5 ہزار مدرسے چلتے ہیں جی. بولو 10 5 ہزار, وہ بھی سال بسال. بولیے عبدالحی صاحب بھی میری طرح ہیں, سال کے درمیان کسی کے پاس جانا کیوں جی؟ کئی بار تو دوست احباب ہی ایسے ہیں کہ دوران سال فون ہی کر لو تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں چندے واسطے کی تھا اس نے, چاہے مدرسے کے پروگرام کی دعوت دینے کے لیے. اللہ اکبر. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کا مال قرآن اور حدیث کی تعلیم پہ صرف ہوتا ہے, قرآن اور حدیث کی تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی معاونین ہیں مدارس کے, ان کے رزق حلال کے اندر برکتیں عطا فرمائے. میرے بھائیوں مدارس کے خلاف ہر وقت لوگ میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے محسن جن پہ اللہ کا در حقیقت احسان ہے کہ اللہ ان کے مال کو اپنے دین کے لیے پسند کرتا ہے, وہ سارے پروپگنڈوں کے باوجود بھی ان مدرسوں کو بند ہونے, بولو بند ہونے دیں گے؟ امریکہ چاہتا ہے بند ہو جائیں, برطانیہ چاہتا ہے بند ہو جائیں, UN چاہتا ہے کہ بند ہو جائیں, کئی حکومتیں چاہتی ہیں کہ بند, ہماری کچھ حکومت کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بند. بولو یہ بند ہونے چاہیے نہیں؟ انشاءاللہ العزیز یہ جاری ساری رہیں گے, جاری. ہاں اپنے بچے بھیجو گے انشاءاللہ جی؟ وہ میں نے ایک دفعہ کہا نا جی اپنے بچے بھیجو گے, ایک چھوٹا 7 سال کا بچہ, ہاں جی یہ ہے ہی کوئی نہیں حال بیچارے جی. تو اسی طرح جب بات چندے کی ہوتی ہے نا, بعض اوقات ایسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, جی چندہ دو گے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. جنہا روزگار ہی نہیں بیچارہ وہ بھی, تو کیا ہو گیا روزگار نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپیل کرتے تھے صحابہ کا روزگار نہیں ہوتا تھا, جیب خالی ہوتی تھی, گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, تو کیا کرتے تھے؟ جا کر گھاس کاٹ کر لکڑیاں کاٹ کر آتے تھے, بیچ کے ایک لپ جتنے, ایک چلو جتنے اگر دانے اور گندم ملتی تھی اجرت میں, مزدوری میں, تو وہ بھی میرے محمد الرسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے.
لا یجدون الا جہدہم، ان کی زندگی کی پونجی ہی محنت وہی ہوتی تھی، وہ بھی لا کر نبی کو پیش کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یلمزون المتطوعین، دیکھنے والے ان لپ لپ لے کر آنے والوں کے اوپر الزام تراشیاں کرتے تھے، عیب جوئیاں کرتے تھے کہ اللہ تمہارے ایک مٹھ کے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، میرے راستے میں آ کر دے رہے ہیں، تم نے ان کو برا بھلا، اور چاہے ایک لپ دے رہے ہیں، ایک مٹھ دے رہے ہیں، تب بھی ان کو تم نے برا بھلا نہیں کہنا۔ تو میرے بھائیو، خوش قسمت لوگ ہو آپ، خوش نصیب لوگ ہو۔ یہ محفل اور مجلس فرشتوں نے پر پھیلائے ہوئے ہیں، نیچے ہیں تو پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، یستغفرون، جی کس کے لیے، لطالب العلم، کہ وہ تمہارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی سر پھرا نمازی جماعتی دین سے دور علم نہ ہونے کے باوجود ابھی کوئی تلخ بات کہہ دیا کرے تو تمہارے علم کا تقاضا ہے اس کو صبر کے ساتھ سن کے برداشت کر لیا کرو، اس کو واپس جہالت والا جواب نہ دیا کرو۔ اپنے علم کا شعار دکھاؤ، اپنے علم کی حقانیت اس کے سامنے پیش کرو۔ اس میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے کہ اس کی زبان پہ بھی گالی ہے، تمہاری زبان پہ بھی گالی نہیں۔ ایک مومن مسلمان کی زبان وہ گالی سے پاک ہوتی ہے۔ اطاب الکلام، کلام اس کی طیب ہوتی ہے، علان الکلام، اس کا لہجہ نرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام ان کامیاب ہونے والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اور ادارے کو اللہ دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ قاری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ میری درخواست پر انہوں نے اس ادارے کے لیے، یہاں کے لیے آج ٹائم عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے ادارے کے منتظمین کے لیے بھی اور معاونین کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق حلال کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جتنی بھی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، یہاں اب بیٹھ کر ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، اللہ اس کو قبول فرما رہے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ انزلہ یوسف میلسی سے ہیں بھائی، یہ رہ گئے ہیں۔ چلو جی ماشاءاللہ۔ ان سب لوگوں کو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی اسم کے ہاتھوں انعام دلوائے گا انشاءاللہ العزیز۔ نبی کے سنت کے محافظ ہیں، قرآن کے محافظ۔ جو دوست احباب اس وقت ہمارے جماعتی اہل خیر بیٹھے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت رکھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مال اور ان کا رزق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور ہو، صدقہ جاریہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے۔ تو یہ اپیل نہیں ہے، صرف درخواست ہے، اپیل نہیں ہے، ایک درخواست ہے۔ تو انشاءاللہ حسب توفیق جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ انشاءاللہ عزیز آپ نے قاری عبدالحی صاحب تک انشاءاللہ عزیز پہنچانا ہے۔ جی پہنچائیں گے انشاءاللہ؟ جی ابھی یا بعد میں؟ جی ہاں جی، تمام احباب باہر والے بھی ماشاءاللہ جو انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہم دعا کریں انشاءاللہ عزیز، جلدی جلدی کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ساتھی اندر بیٹھے ہیں وہ ادھر جمع کرا دیں۔ عبداللہ بھائی باہر چلے جاؤ آپ، ادھر والوں سے قاری ابوبکر صاحب تو سادے میں مولوی نہیں لے لے گے۔ کہ مولوی لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے، الحمدللہ دینا بھی جانتے ہیں اور دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے یار یہ سٹیج والے علماء کرام دے رہے ہیں تو آپ بھی کچھ ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ بارک۔ قاری یاسین صاحب نے بھی ماشاءاللہ جی بارک اللہ تعالی۔ باہر والے کو تھوڑا ہلاؤ، گالیاں مسلوح۔ باہر والے بھائی گفتگو ذرا چھوڑ دیں، کوئی ہاتھ جو بندھے ہوئے ہیں سردی کی وجہ سے یہ کھول کر جیبوں میں ڈالیں، جیبوں میں شاباش۔ ماشاءاللہ باہر ساتھی موجود ہیں، ان کے ساتھ ضرور بے ضرور جھولی بھرید کیا ہوئے انشاءاللہ عزیز، اللہ تھوڑیاں جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ عزیز۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میری درخواست پر جنہوں نے بھی عطا کیا ہے اللہ ان کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما، مال کے اندر برکتیں عطا فرما، اس کو ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔
اللہ اپنی رحمت اور مہربانی سے اس ادارے کے برکتیں عطا فرما دے، اللہ ان کی محنتیں کوششیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے گناہ گار ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں اپنی رحمت اور مہربانی سے شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر جمیع اعداء الدین، اللہم شتت شملهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار أدخلنا الجنة مع الأبرار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين إلى الحق آمين۔